السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کے لیے میں یہ پیچھے پارک میں ہوں، یہاں پر بھی اچھا ویو ہے، سکون ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گا۔ میں نے کہا تھا نا، دو لوگ جن کے اوپر ایکچوئل میں بلیک میجک ہوا تھا، کالا جادو ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پہ یقین کیا، تو کیسے آج تک الحمدللہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ہوا۔ پہلا ایک بندہ ہے، ایک لڑکا ہے، تقریباً اس کی ایج ہے کوئی 26 سال، اور یہ واقعہ آج سے 3 سال پرانا 3 سال پہلے نا اس کو کچھ افیکٹ ہوئے، کچھ اس کو فیل ہوا۔ سمپٹم پہ میں بات نہیں کروں گا، وہ ٹاپک ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو یقین پہ بیسیکلی کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یقین کیا ہے بیسیکلی، تو سمپٹمز کیا تھے اس پہ بات نہیں کروں گا، علامات کیا تھی اس میں بات نہیں کروں گا۔ تو وہ گیا پہلے ایک عامل کے پاس، سرگودا شہر کا، وہ کافی لیول کا عامل تھا اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑی جان پہچان بھی تھی، اور وہ اس کو ٹرکا نہیں سکتا تھا، فراڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کو ٹھیک بات ہی بتاتا۔ اور اس کے پاس گیا، میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، اور جتنا شاید میں جانتا ہوں اور اس شہر کے اندر اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور وہ اس کے پاس گیا، اس نے اس کی قمیض وغیرہ چیک کیا، عمل چیک کیے، سارے معاملات کرنے کے بعد اس نے کہا جی آپ کے اوپر سفلی علم ہوا ہے، کالا جادو ہوا ہے، جو آپ کی جان لینے کے لیے کیا گیا اور کسی خاتون نے کروایا۔ اور وہ پریشان نہیں ہوا، بالکل نہیں پریشان ہوا۔ میں جانتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہوا، میرے پاس آتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ دنوں بعد ایک اور بندے کے پاس گیا، اس کے ساتھ بھی اس کی تھوڑی جان پہچان تھی، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کے اوپر کالا علم ہوا ہوا ہے، سفلی علم ہوا ہوا ہے، کسی خاتون نے کہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد تیسرے کے پاس گیا، پھر چوتھے کے پاس گیا۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ چاروں نے یہی کہا کہ آپ کے اوپر سفلی علم ہے، کالا جادو ہے اور آپ کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے یہ میں کیا کروں، اس کا کوئی مسئلہ، ویسے ٹینشن نہیں لی، ڈسکشن ہوتی تھی میری اس کے ساتھ۔ وہ کہتا تھا یار اب یہاں پر ایک اور جو اس نے کسی نے بتایا کہ وہ جو چاروں میں سے پوچھا اس کا حل کیا ہے، کسی نے کہا آپ 40,000 مجھے دیں میں کوئی عمل کروں گا، کسی نے کیا بتایا، کس نے کیا بتایا۔ اس نے کہا یار عثمان، بات یہ ہے کہ میں کسی پہ بلیف بھی نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک ہے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، ذکر اذکار کرے، جو صورتیں ہیں وہ پڑھے تو اللہ۔ اور دوسری بات، اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میری ختم ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے بالکل ایسا ہی کیا، اور آج الحمدللہ 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے، اور ان کے مطابق وہ مارنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں دوستوں، 4 لوگ عامل ہوں اپنی ہی فیلڈ کے، وہ ایک بات کر رہے ہوں، تو مطلب بات کے اندر سچائی ہے، ایکچوئل میں اس کے اوپر کالا جادو ہوا تھا، اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا، اللہ نے اسے بچایا۔ اب کچھ پچھلی ویڈیو میں ایک بہن کے نیچے کمنٹ آیا ویڈیو کے نیچے، اس نے کہا کہ جی ایسے ہی ایک ہمارے نیبر نے اس کے ساتھ ہانڈی، قبر کے ساتھ مٹی میں ہانڈی تھی، وہ نکالی، کچھ دن بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی اور 21 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کیا میں کہتا ہوں یہ پھر شرک نہیں ہے؟ کیا زندگی موت کی یہ چیزوں کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، ان چیزوں کی حقیقت ضرور ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ جادو کی کیا حقیقت ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جادو کے ایفیکٹ سے اور ان چیزوں سے انکاری نہیں ہوں، لیکن میں یقین کی بات کروں، اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ خدا نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ جادو کی ڈھانڈیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ نہ کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے نکالی ہے میں نے، رب نے چاہا تو میں نہیں، اگر فوت ہونا تو میں تو کسی لمحے بھی فوت ہو سکتا ہوں۔ ان کو توڑنے ترانے سے، ان کو نکالنے سے انسان کی جانیں نہیں جاتی، یہ قدرت خدا رکھتا ہے صرف اور صرف۔ اور دوسرا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تقریباً وہ پہلا واقعہ تو ایک نوجوان کا تھا، دوسرا واقعہ ایک شخص کا تھا جن کی ایج تقریباً کوئی 40+ تھی۔ وہ بیسیکلی لوگوں کو روکتے تھے، وہاں اس ایریے میں ایک جادوگر رہتا تھا سرگودے کے اندر، وہ لوگوں کے اندر اوپر جادو کرتا تھا، وہ سب کو سمجھاتے تھے اس سے کہ یہ بندہ ایسے ہے، وہ اس کا بتاتے تھے لوگوں کو۔ تو جب جادوگر کو پتہ چلا ہے تبھی میرا کام ہی ٹھپ کر رہا ہے، میرے بارے میں لوگوں کو حقیقتیں بتا رہا ہے، یہ تو مجھے کھڈے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جادوگر نے آتے جاتے اس کے پاس سے گزرتا اور اس کے اوپر پھونکے مارتا، جب کچھ نظر آتا تو پھونکے مارتا، اور وہ آگے سے ہنس دیتا ہے، لگا رہا بھائی تو جو مرضی کر۔ اس کا رب پہ یقین تھا، وہ اس لوگوں کو اس سے بچانا چاہ رہا تھا، وہ لوگوں کو اس کی طرف جانے سے روک رہا تھا، مطلب خیر کی طرف لانا چاہ رہا تھا، اس شر سے دور کر رہا تھا، تو وہ اللہ کی مدد ہوگی نہیں اس کے ساتھ۔ دیکھیں یہ فیکٹ، وہ پھونکے مار لے یا ہانڈیاں ڈال لے یا جو مرضی کر لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یا اثر نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 ہے، اس میں ہے یہ کہ مفہوم ہے کہ جادو اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے۔ تو میں بھائی بس بیسیکلی یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے کہ ان لوگوں نے کیسے اللہ پہ یقین کیا اور آج تک وہ زندہ ہیں، اور وہ جادوگر جس نے دوسرے والے پہ پھونکے مارے تھے وہ خدا کے پاس پہنچ چکا ہے، اور زندگی دونوں کی لکھی ہوئی تھی، دونوں آج تک زندہ ہیں۔ ہر بندے نے اپنی آئی سے جانا ہے، کسی نے جادوگر کے جادوؤں سے نہیں جانا انٹل اللہ نہ چاہے۔
اگر اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں کسی جادوگر کے جادو سے جاؤں گا تو یہ حکم اللہ کا ہونا ہے، اس میں وہ جو ہے نا جادوگر کا جادو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گا جس میں یہ ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جادو کا انکاری ہوں، کہ میں کہتا ہوں کہ جادو کی حقیقت نہیں ہے، جادو برحق ہے، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ کن چیزوں پہ انسان کو بلیف ہونا چاہیے اور کن چیزوں پہ انسان کا بلیف نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔